वोकेशनल ट्रेनिंग वीज़ा फ़िनलैंड। सबको मालूम है, बहुत सारे लोगों को मालूम है कि ये हर साल जो है इस तरह के प्रोग्राम फ़िनलैंड जो है निकालता है हर साल। जैसा कि बहुत सारे लोग 2022 में बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया था और लोग जो हैं फ़िनलैंड के अंदर मौजूद हैं। ये एक्चुअल एक प्रोग्राम करते हैं जिसके अंदर ट्रेनिंग देते हैं जो कि बिल्कुल ज़ीरो इसकी कीमत होती है। कोई ट्यूशन फ़ीस नहीं होती। 3 साल का ये कोर्स होता है। 3 साल के बाद जो है आपको वहीं पे जॉब ऑफ़र होती है। आप भी इस साल फ़ायदा उठाए। बहुत सारे लोगों ने लास्ट ईयर भी बहुत सारा फ़ायदा उठाया है। 2022 में बेहद लोगों ने उठाया। तो इस प्रोग्राम को आपने ज्वाइन कैसे करना है, किस तरीके से आपने इसमें हिस्सा लेना है और क्या क्या इसकी शराइत हैं, आइए जल्दी से चलते हैं इसकी डिटेल में। अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप वीज़ा न्यूज़ और मैं हूँ शाहिद सदीकी। जी बिल्कुल, फ़िनलैंड हर साल जो है इस तरह का प्रोग्राम जो है वो निकालता है। गवर्नमेंट की तरफ से ये प्रोग्राम निकलता है जो कि 3 साल के कोर्सेज़ कराते हैं जिसकी कोई फ़ीस नहीं ली जाती। आपके पास बस इतने पैसे होने चाहिए कि आप अपनी रिहाइश और जो खाना है उसके एक्सपेंस जो है वो उठा सकें। आगे चल के काफ़ी सारी सहूलतें मैं बताऊंगा इसके साथ कि आपको क्या क्या बेनिफिट जो हैं इसके मिलेंगे। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, मैं चंद एक गिना देता हूँ आपको कि कौन कौन से कोर्सेज़ जो हैं 3-3 साल के आप कर सकते हैं। जो भी आप काम सीखना चाहें, जो भी डिप्लोमा करना चाहें, बेशक वो होटल एंड टूरिज़म का है या आपके पास आपने कहते हैं जी कि मैंने बिज़नेस मैनेजमेंट का कोर्स करना है, इसका डिप्लोमा करना है, या आप कहते हैं जी प्लेट वेल्डर मैंने बनना है, उसका डिप्लोमा करना है, कारपेंटर का बनना है, मोटर मैकेनिक का बनना है, किसी भी चीज़ का, ब्यूटिशन का बनना है आपने, या आपने ब्यूटी पार्लर में कुछ ब्यूटी पार्लर का सीखना है, कुकिंग का सीखना है, शेफ़ का सीखना है, कुछ भी आपने करना है तो आप यहाँ से जो हैं वो कोर्स कर सकते हैं जिसकी कोई कीमत अदा नहीं करनी पड़ेगी 3 साल तक। अच्छा जी, सबसे बड़ी इनकी शराइत क्या है कि कम से कम आपने मैट्रिक किया हो और उसमें आपके 60 मार्क्स, इसमें आपके कम से कम 60 मार्क्स होने चाहिए कम से कम, और कम से कम मैट्रिक हो। अब प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, बहुत सारे अब ऐसे सवाल हो कि जो मैसेज आएंगे वो लोग लिखते हैं जी हम अंडर मैट्रिक हैं तो क्या हम भी अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई उनके लिए अभी से मैं बता दूं, आप मैसेज बेशक ना करें, आपके लिए जगह नहीं है। जो एक रिक्वायरमेंट होती है गवर्नमेंट उसको लेकर ही चलती है। अगर उन्होंने कहा कि कम से कम मैट्रिक किया हो और 60% उसके मार्क्स हों, तो आपके अगर 55 मार्क्स भी होंगे तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। अंडर मैट्रिक तो एक और बात आ जाती है। या कुछ लोग ऐसे हैं कहते हैं जी हमने मिडिल क्लास किया हुआ क्लास में है, या हमने मिडिल किया हुआ तो हमारा कोई चांस बन सकता है। तो बात वही है कि वही काम किया करें जो रिक्वायरमेंट होती है किसी भी कंट्री की। तो इसलिए मैं पहले ही कह दूं कि आप लोग जो हैं मैसेज ना करें, क्योंकि मेरा जवाब इनकार में ही होगा। मेरे बस की बात नहीं है कि मैं कह दूंगा जी कि ठीक है आपको ले लेंगे वो, और नहीं लेंगे वो भाई। जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है वही होती है, उसके ऊपर आपको पूरा, अगर आप उतर सकते हैं तो आप अप्लाई करें। अच्छा जी, इसके जो फ़ायदे हैं वो क्या है। अभी भी बहुत सारे लोग वहाँ पे जो गए हुए हैं कोई भी वापस नहीं आया, या ना ही कोई जाने के लिए वापस आता है कि जी मैं फ़िनलैंड चला जाऊँ और हाथ लगा के मैं वापस आ जाऊँ, या मतलब कि मैंने कोर्स कर लिया तो मैं वापस आ जाऊँ। कोई वापस नहीं आता। ये 2 साल आपकी जो है स्टडी होगी, यानी कि प्रैक्टिकल होंगे 2 साल। उस दौरान
آپ پارٹ ٹائم کام کر سکتے ہیں، اپنا ایکسپینس جو ہے وہ آپ اٹھا سکتے ہیں، اس میں آپ کو کام کرنے کی اجازت ہے، لیکن فل ڈے نہیں، فل ٹائم نہیں آپ کام کر سکتے۔ جو آپ کو دیا گیا ہے 4 گھنٹے پر ڈے، ایوری ڈے 4 گھنٹے، یا ویک کے آپ کہہ لیں 20 آورز جو ہیں وہ آپ کام کر سکتے ہیں، اور 20 آور جو ہیں وہ کافی ہوتے ہیں۔ آپ اپنا ایکسپینس جو ہے اپنی اکوموڈیشن کا اور کھانے پینے کا آپ نکال لیتے ہیں، بلکہ اس میں سے لوگ جو ہیں وہ بچا بھی لیتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگوں سے میرا کانٹیکٹ ہے جو 21 22 میں بھی گئے تھے، تو انہوں نے بھی بتایا کہ جی ہم مطلب اپنا کام کر کے جو ہے 20 آورس ویکلی جو ہیں وہ کر کے تو اپنے ہم ایکسپینس بھی نکالتے ہیں اور اس میں سے ہم پیسہ بھی بچاتے ہیں۔ تو اگر وہ بچا سکتے تو آپ بھی بچا سکتے ہیں۔ یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کے پاس اتنے پیسے ہونے چاہیے، یا اتنی آپ کے پاس جو تھوڑی بہت بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے، تاکہ ان کو بھی پتہ ہو جی آپ سٹڈی کے لیے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، سٹڈی تو فری ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے، کوئی ٹیوشن فیس نہیں ہے، کوئی منتھلی فیس نہیں ہے، کوئی سالانہ فیس نہیں ہے، کوئی ایڈمیشن فیس نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، صرف آپ نے ویزا لینا ہے، ویزا فیس دینی ہے، اس کے علاوہ آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہوگا۔ اچھا جی، یہ اب آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے اور کون سے کورسز میں آپ نے اپلائی کرنا ہے؟ ڈسکرپشن کے اندر میں نے 3 یا 4 ویب سائٹس دی ہیں، آپ اس میں سے چوز کر سکتے ہیں کہ آپ نے کون سا ڈپلومہ کرنا ہے۔ وہ ویب سائٹ دیکھیں، تینوں میں سے ایک ویب سائٹ ہوگی کہ آپ نے یہ والا ڈپلومہ کرنا ہے، وہاں پہ آپ کا سکل ہوگا، وہاں پہ کافی سارے جو ہیں آپشن آپ کو ملیں گی کہ آپ اپنا ایک جو آپ نے کورس کرنا ہے اس کا نام لکھا ہوگا، تو آپ نے وہ دیکھنا ہے، یونیورسٹی دیکھنی ہے، وہ بھی ساتھ میں لکھا ہوا ہے۔ بہت ساری یونیورسٹی جو ہیں، تقریباً بہت ساری بے شمار یونیورسٹی جو فن لینڈ کی ہیں وہ یہ پروگرام جو ہے کرتی ہیں، تو آپ نے وہاں سے اپنا جو سیکھنا ہے کام وہ دیکھنا ہے، اس کے آگے ایک نمبر ہوگا، نمبر آپ نے سائٹ پہ لکھ لینا ہے۔ اس کے بعد جو دوسری ایک ویب سائٹ ہے وہاں پہ جا کے ہاں اس میں جو ہے اس ویب سائٹ پہ رائٹ ہینڈ کے اوپر مینو لکھا ہوگا، مینو کو جب آپ ٹچ کریں گے تو وہاں پہ آپ کو لکھا آ جائے گا کہ اپلائی، تو وہاں پہ آپ نے جا کے اپلائی کرنا ہے۔ یہ دوسری ویب سائٹ ہوگی جو سب سے نیچے میں نے دی ہوئی ہے، یہ وہ والی ویب سائٹ ہے، وہاں پہ آپ نے اپلائی کرنا ہے۔ جو آپ سے چیز مانگی گئی ہے وہاں پہ ٹوٹل ڈیٹیل جو ہے ان ویب سائٹس میں جو ہیں وہ دی گئی ہیں، جو بھی ان کی ریکوائرمنٹ ہے وہاں پہ دی گئی ہے، آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی اتنی لمبی چوڑی جو ہے ان کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، سب سے بڑی یہی ریکوائرمنٹ ہے ان کی کہ آپ نے کم سے کم میٹرک کیا ہو اور اس کے اندر 60 آپ کے جو ہے مارکس ہونے چاہیے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ آپ نے دیکھی ہوگی میری اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو آئی تھی پرتگال کے حوالے سے، وہ بھی اسی طرح کا پروگرام تھا، لیکن وہ ڈیفرنس تھا۔ فن لینڈ کے اندر کوئی ٹیوشن فیس نہیں ہے، آپ کا کوئی پیسہ نہیں لگتا، آپ کا پیسہ صرف وہی لگتا ہے جو آپ نے رہنا ہے یا کھانا ہے۔ 3 سال کا کورس ہے، 3 سال کے بعد جو ہے لاسٹ، ہاں میں وہ بات ایک کر رہا تھا بیچ میں کہ 2 سال جو ہیں وہ آپ نے پریکٹیکل کرنا ہے، 2 سال کے بعد جو آخری سال ہوگا، تیسرا سال جو ہوگا وہ آپ نے سوری میں بھول رہا ہوں غالباً 2 سال پہلے 2 سال تھیوری کرنی ہے آپ نے، جو لاسٹ کا 1 سال ہے اس میں آپ نے کرنا ہے پریکٹیکل۔ وہ یونیورسٹی جو ہے آپ کو خود ہی بھیجے گی پریکٹیکل کے لیے، جگہ آپ کے لیے وہی تلاش کرے گی، وہی آپ کو آگے بھیجے گی اس جگہ پہ جہاں پہ بھی آپ نے پریکٹیکل 1 سال کے لیے کرنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہو سکتا ہے کہ اس سٹی میں نہ ہو، کسی اور سٹی میں ہو، بہرحال یہ ان کی ذمہ داری ہے، یہ اس یونیورسٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ تلاش آپ کو کر کے دیں، کیونکہ یہ بھی اس کورس کا حصہ ہے 1 سال۔ جب آپ وہاں پہ یہ پریکٹیکل کریں گے 1 سال،
تو آٹومیٹکلی وہی فرم وہی کمپنی سے آپ کو جاب آفر بھی ہوگی. اور اسی طرح ہوا ہے 21-22 میں، اسی طرح لوگوں کے ساتھ ہوا ہے کہ جہاں جہاں وہ گئے ہیں پریکٹیکل کے لیے 6 منتھ کے بعد انہوں نے دیکھا ہے کہ جی یہ کام اچھا کرتی ہے یا کرتا ہے، اس کو انہوں نے جاب آفر کر دی اور وہیں پہ ان کو جو آگے ہے ان کا ویزا دے دیا گیا، ان کو ورک پرمٹ میں جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا. ان کا یہ جو ووکیشن اسٹڈی ویزا تھا یہ ورک ویزے میں جو چینج ہو گیا اور وہ لوگ اسی کمپنی میں جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. کئی لوگوں نے مطلب دیکھا، جب ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ کام کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے یہاں پہ میری سیلری کم ہے، اور ہر ایک کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنی سیلری کو بڑھاؤں، اور جہاں بھی اس کو زیادہ ملتی ہے وہاں پہ وہ اپلائی کرتا ہے. تو یہی ہوگا آپ کے ساتھ بھی. لاسٹ ایئر میں جو 3rd ایئر ہوگا آپ کا، اس میں آپ کو وہ پریکٹیکل کے لیے بھیجیں گے اور وہیں سے آپ کو جاب آفر ہو جائے گی. اچھا جی، دوسری بات ہم کر رہے تھے پرتگال کی. پرتگال میں یہ سسٹم نہیں ہے. پرتگال میں سسٹم یہ ہے کہ آپ نے جو 18 منتھ کا کورس ہے تو وہ آپ نے خود پے کرنا پڑتا ہے. آپ کو خود پے کرنا پڑے گا، یا مطلب جو بھی اخراجات ہوں گے وہ آپ نے خود ہی پرتگال میں پے کرنے ہیں، اور اس کے بعد آپ کورس کریں گے. اکوموڈیشن کے بھی آپ دیں گے، کھانے پینے کا بھی آپ خود دیں گے. کام کرنے کی اجازت ہے وہاں پہ، لیکن یہ ہے کہ آپ کی ٹیوشن فیس جو ہے وہ آپ نے خود پے کرنی ہے پرتگال کے اندر. لیکن فن لینڈ نے آج تک ابھی تک کوئی بھی ایسا جو ہے نہ میں سننے میں آیا نہ دیکھنے میں آیا کہ انہوں نے کوئی پیسہ لیا ہو یا کوئی ٹیوشن فیس لی ہو. تو جلدی سے جائیے ڈسکرپشن کے اندر جناب اپنی قسمت آزمائیے. جو لوگ فن لینڈ جانے کے خواہشمند ہیں یا جانا چاہتے ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں، تو اپلائی کیجیے اور مجھے دعائیں دیجیے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اگر ویڈیو اچھی لگی اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجیے. ہمیشہ کی طرح اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اور اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.